اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 54۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہو۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، بے شک تم میں جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے، ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اصلاح کرے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس کی تشریح سنیے۔ اس میں خوشخبری ہے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے، اور احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پیدا کر کے فارغ ہو گیا، آسمان پیدا کر دیا، زمینیں پیدا کر دی، سمندر پیدا کر دیے، پہاڑ پیدا کر دیے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک بہت 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 بڑا سمندر ہے، وہ پیدا کر دیا ساری مخلوق کو۔ سب سے بڑا سمندر وہ ہے جو ساتوں آسمانوں پر ہے۔ دنیا کے سمندر تو ایسے ہیں کہ بھئی یہاں زمینیں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، شہر بھی ہیں، گاؤں بھی ہے، جنگلات بھی ہیں، کھنڈرات بھی ہیں، اور بڑے بڑے جنگل ہیں، بڑے بڑی وادیاں ہیں، اور اس میں سمندر بھی ہیں۔ اور ساتوں آسمان کے اوپر جو سمندر ہے وہ سمندری سمندر ہے، بہت بڑا سمندر، پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش، اس کے اوپر کرسی، یہ سارا نظام ہے جو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جب ساری مخلوق کو اللہ پیدا کر کے فارغ ہو گیا تو حدیث کے جملے کیا ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہو گیا تو اس نے عرش پر ایک جملہ لکھ دیا، اور وہ جملہ یہ ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ سبحان تیری قدرت، کتنا بڑا ہمارا اللہ ہے اور کتنا بڑا ہم پر مہربانی کرنے والا ہے۔ عرش پہ لکھ دیا، عرش پہ لکھ دیا، عرش پہ لکھ دیا۔ ایگریمنٹ ہو گیا، ایگریمنٹ، جیسے کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو سگنیچر ہوتا ہے نا بھئی، ایگریمنٹ ہو گیا، اب سگنیچر، تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہاں عرش پہ لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس میں بھی اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، کیونکہ انہی کی یہ صفت ہے کہ اگر نادانی سے یا بتقاضے بشریت کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ہم انسان ہیں، ذہن میں رکھنا، ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان نہیں ہیں کہ ہم توبہ نہ کریں، ہم تو انسان ہیں، اس لیے ہم سے اوک چوک ہوگی اور ہم اللہ سے توبہ بھی کریں گے۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو پیچھے نیکی کو لگا دو، آپ وہ گناہ کو ختم کر دے گا۔ گناہ جو ہے یہ جراثیم ہے، اور نیکیاں جو ہیں یہ اینٹی بائیوٹک ہیں، یہ ذہن میں رکھنا، یہ اینٹی بائیوٹک ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی ایک قسم کا اینٹی بائیوٹک ہے، یہ بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جراثیم کو ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا یہ بھی بڑی نیکی ہے۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا، یہ بھی نیکی، نمازیں پڑھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، خیر خیرات کرنا، نیکیاں یہ جو ہے آپس میں بہنیں ہیں۔ الحسنات اخوات، حسنات اخوات، نیکیاں یہ آپس میں بہنیں ہیں، اور بہنیں آپس میں ملتی ہیں۔ جب بہنیں آپس میں ملتی ہیں تو ایک دوسرے کا خیال بھی کرتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس لیے یہاں ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ نادانی سے بتقاضۂ بشریت کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو پھر فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ گناہ پر اصرار اور دوام اور توبہ اور انابت سے اعراض نہیں کرتے، یعنی گناہ پر اصرار اور دوام نہیں کرتے، اور توبہ کرنے پر بھی جو ہے وہ فوراً جو ہے معافی مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس آیت میں بہت ہی بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اب مختصر نصیحت سن لیجئے۔ خدا نشانیوں کی زبان میں بولتا ہے۔ نشانیاں اس شخص کے لیے کارآمد ہوتی ہیں جو ان کو پڑھنا چاہے۔ اسی طرح ہدایت اسی کو ملے گی جو اس کا طالب ہو۔ جو شخص ہدایت کی طلب نہ رکھتا ہو اس کے لیے خدا کی اس دنیا میں بھٹکنے کے سوا کوئی دوسرا انجام نہیں ہے۔ چلیے اب نیکی کر لیجئے میرے ساتھ، پڑھیے میرے ساتھ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔